یہ بھوت بنگلہ۔ یہ کہانی کیون کی ہے۔ کیون ایک گوسٹ ہنٹر تھا جسے گوسٹ ہنٹنگ کا بڑا شوق تھا۔ وہ دنیا کی تمام ہانٹڈ پلیس پر جا کر ان کی تصویریں کھینچتا اور اس جگہ کے بھوتوں کو پکڑنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ لیکن آج کچھ ایسا ہونے والا تھا کہ وہ خود ایک بھوت کا شکار ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ امریکہ کے آؤٹ اسکرٹس میں ایک کھنڈر ہے جو کہ کسی وقت میں حویلی ہوا کرتی تھی۔ اس حویلی کی مالکن ایک ڈائن تھی جو کہ اپنے ہاں کام کر رہے نوکروں کا سر کاٹ کے ان کی بلی دیا کرتی تھی، اور وہاں پر کام کرنے والا ہر کوئی نوکر 2 سال کے بعد وہاں سے غائب ہو جاتا۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے لوگوں کو اس بارے میں پتہ چل گیا، اور گاؤں کے تمام لوگوں نے اس حویلی کو گھیر کے اس کے ارد گرد آگ لگا دی، اور حویلی میں آگ لگنے کی وجہ سے وہ حویلی کھنڈر کا روپ لے لیتی ہے۔ کیون اسی حویلی میں جا کے رات گزارنے کا پلان کر رہا تھا۔ اب کیون وہاں پر پہنچ گیا۔ وہاں پر صبح کی ہوا چل رہی تھی، اور اب کیون اس حویلی کے اندر گیا۔ اس حویلی کا رنگ ایک دم سیاہ کالا تھا، اور وہ جگہ جگہ سے ایک دم ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایسے میں کیون اپنا کیمرہ آن کر کے اندر کی اور جانے لگا، اور اسی دوران اسے ایسا لگا کہ اس کے سر سے کوئی چیز آ کے لگی ہو۔ کیون نے آگے پیچھے دیکھا لیکن اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ اب کچھ اور دوری پر اس کے ہاتھ پہ کچھ عجیب سی ہلچل ہوئی جس کی وجہ سے اس کا کیمرہ گر گیا۔ کیون نے اپنی ٹارچ آن کی اور آس پاس دیکھنے لگا۔ اس کو حویلی کی چھت پہ کچھ چمگادڑ لٹکے ہوئے نظر آئے۔ اس حویلی کے کونے میں مکڑیوں کے جالے بھی تھے۔ حویلی کی دیواروں پہ کچھ فوٹوز لٹکی ہوئی تھیں، اور یہ فوٹو اس ڈائن کی تھی۔ اس نے اپنا کیمرہ زمین سے اٹھایا اور سب کچھ ریکارڈ کرتے کرتے وہ آگے بڑھنے لگا، اور ایک بار پھر اس کے چہرے سے کچھ زوردار چیز ٹکرائی اور وہ نیچے گر پڑا۔ آخر کار کیون کا دھیان اپنے کیمرے میں ریکارڈ ہوئی ویڈیو پر گیا۔ کیون اپنے فون میں وہ ریکارڈ کی ہوئی ویڈیو دیکھنے لگا، اور جو اس نے دیکھا اسے دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پوری حویلی میں کٹے ہوئے سر ہوا میں منڈلا رہے تھے۔ وہ کٹے ہوئے سر کیون کو دیکھ کر کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ کیون نے والیوم بڑھا کر سننے کی کوشش کی، اور ایسے میں اسے کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں بول رہا ہوں بھاگ جاؤ، یہ تمہاری جگہ نہیں ہے، کبھی مت آنا، کبھی مت آنا۔ اگر اپنی جان جاری ہے تو لوٹ کے مت آنا، کبھی واپس نہیں جا پاؤ گے۔ اور ان سبھی کے علاوہ اس زمین پر ان سروں کے دھڑ پڑے ہوئے تھے۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے ایک بار پھر اپنا کیمرہ آن کیا، اور ایک بار پھر سے وہ ریکارڈنگ کرنے لگا، لیکن اب اسے اپنے کیمرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی ریکارڈنگ آف کی اور ویڈیو دیکھنے لگا۔ اس کو ایک بار پھر کٹے ہوئے سر دکھائی دینے لگے۔ وہ اسے چلا چلا کر یہاں سے جانے کو بول رہے تھے۔ کیون نے ایک دم سے ان لہراتے چہروں کے درمیان ایک ڈائن کو دیکھا جو کہ صدیوں سے وہاں رہ رہی تھی۔ اس کا چہرہ کالا پڑ گیا تھا، بالکل حویلی کی دیواروں اور اس کی رنگت جیسا۔ وہ لگاتار اس کو گھورے جا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اس کے چہرے پہ عجیب سی اسمائل تھی۔ کیون نے اپنا کیمرہ اٹھایا اور بھاگنے لگا۔ اچانک اس نے اسے پکڑ لیا۔ کیون اب آگے ہی نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ اس نے جیسے تیسے کر کے خود کو اس کے چنگل سے بچایا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ دیر نہ کرتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور یہاں سے بھاگنے لگا۔ لیکن کچھ دوری پر جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کی پچھلی سیٹ پہ وہی چڑیل بیٹھی تھی جو اسے اب بھی گھورے جا رہی تھی۔ اچانک سامنے سے ایک ٹرک آیا اور اس نے کیون کی گاڑی کو ہٹ کیا، اور کیون کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ جب پولیس نے اس معاملے کی جانچ پڑتال کی تو انہیں کیون کا کیمرہ ملا، لیکن کیمرے میں وہ تھا، لیکن وہ سر جو کہ ہوا میں لہرا رہے تھے وہ نہیں تھے۔ وہ بس کیون ہی تھا جو کہ چلا چلا کے خود سے باتیں کر رہا تھا، اور کوئی پختہ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے یہ کیس یہیں پر رک گیا۔